السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب کو راضی کیسے کریں؟ محبوب کو راضی کرنے کی کوئی دعا بتائیں، محبوب کو راضی کرنے کا کوئی عمل بتائیں، محبوب کو راضی کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو میں بہت ہی پرانی کہاوت ہے کہ روٹے رب کو منانا آسان ہے لیکن روٹے پیار کو منانا مشکل۔ اگر کسی کا پیار روٹھ جائے تب اس استھتی میں محبوب کو منانا، اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، اپنی طرف اس کو مائل کر لینا بہت بڑی بات ہے۔ میرے دوستو، اسلامی عبادت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں دی گئے آیت کو پڑھنا چاہیے۔ آیتوں سے آپ کو پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور جس مقصد سے پڑھیں گے، جس مقصد کے لیے پڑھیں گے، جائز مقصد ہوگا تو انشاءاللہ تعالی اللہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آپ کے جائز مقصد کو پورا فرمائے گا۔ میرے دوستو، عمل شروع کرنے سے پہلے چند ضروری باتیں جان لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ اس پر بغیر عمل کیے اس وظیفے کو کریں اور آپ کو کوئی فائدہ حاصل نہ ہو، پھر آپ کا وظائف سے بھروسہ اٹھ جائے، بھروسہ ٹوٹ جائے۔ میرے دوستو، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سب سے پہلا آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے کہ میں فلاں کام کرنے جا رہا ہوں تو میں اس کو کر لوں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کرنے تو جا رہے ہیں لیکن من میں طرح طرح کے وچار آ رہے ہیں کہ میں ایسا نہیں کر پاؤں گا، کہ ایسا نہیں ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ میرے دوستو، ایسے وظیفے ہیں، ایسے عمل ہیں جس کو لوگوں نے کیا اور فائدہ حاصل کیا، اور فائدہ حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے دنیا میں بھی حکومت کی اور لوگوں کے دلوں پر بھی حکومت کی۔ میرے دوستو، یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو محبوب کو راضی کرنے کا مجرب وظیفہ ہے، اس کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% کہہ رہا ہوں، آپ کو 100% فائدہ حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے آپ اپنی نیت، اپنا دل، اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اور جس چیز کے لیے کر رہے ہیں دھیان رکھیں کہ وہ جائز چیز ہو۔ اگر آپ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یا کوئی شوہر اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا کوئی بیوی اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے کر رہی ہے، یا کوئی محبوبہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہی ہے، تو اس کا یہ وظیفہ کرنا جائز طریقے سے ہو، یعنی جائز محبت ہو۔ یعنی اگر نوجوان لڑکا لڑکی کر رہے ہیں تو ان کا عقیدہ اور ان کا طریقہ، ان کی سوچ، ان کا وچار یہی ہو کہ ہم فلاں انسان سے شادی کریں گے، فلاں انسان سے نکاح کریں گے، اسی لیے میں اس وظیفے کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ناجائز سمبند بنانے کا کوئی وچار ہو اور اس سے آپ نقصان بھی اٹھا سکتے ہیں۔ پھر اگر آپ واقعی اپنے محبوب کو پانا چاہتے ہیں، اپنی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو بے شک یہ وظیفہ بہت مجرب ہے، آپ کو انشاءاللہ تعالی اس میں ضرور فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ کا محبوب اگر آپ کو چھوڑ گیا ہے آپ کی کسی وجہ سے، تو آپ انشاءاللہ اس وظیفے کو کریں گے تو وہ آپ سے محبت کرنے لگے گا، آپ کی طرف واپس لوٹ آئے گا۔ تو آپ کو اس وظیفے کو کرنے سے پہلے یہ چند چیزیں یاد رکھنا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ آپ کو پاک رہنا ہے، پاک و صاف رہنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو باوضو بھی رہنا ہے۔ باوضو رہنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو ایک اچھا محسوس ہوگا۔ جب آپ 2-3 دن اس طریقے سے رہ لیں، پھر اس کے بعد آپ اس وظیفے کو شروع کریں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ جس وقت اس وظیفے کو کریں
وہ ایک وقت آپ مقرر کر لیں. جس وقت بھی آپ اس وظیفے کو کرنا چاہیں اس وقت کو مقرر کر لیں. اور میں کہوں تو آپ کو سب سے اچھا وقت کسی بھی نماز کے وقت کا وقت مقرر کر لیجئے تاکہ آپ نماز کو بھی ادا کر لیں. اس کے بعد فوراً جب وظیفہ آپ کریں گے تو آپ کے ساتھ ڈبل برکتیں ہوں گی. سب سے پہلے آپ کو نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھ جانا ہے. اگر مسجد میں ہوں تو ایک الگ جگہ بیٹھ جانا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو آیت پڑھنا ہے قد شغفہا حبا. قد شغفہا حبا. اس آیت کو آپ کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے. 41 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر لاسٹ میں آپ کو 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. پھر جس کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا ہے پھر آپ اللہ سے دعا کریں اس کا نام لے کر، اس کے امی ابو کا نام لے کر. انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کو آپ چند روز کیجئے گا. آپ کو انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا. آپ کا محبوب آپ کے قدموں میں آئے گا.